أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد اور شاد رکھے، دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور رکھے، آپ کے کو تندرستی صحت عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دیکھیں، آج میں آپ کو مونٹ کاسل لیے جا رہی ہوں۔ آج سے 1,500 سال پہلے یہاں پر بہت بڑا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ جو قلعے تھے وہ بہت اونچی مقام پر بنائے جاتے تھے، جس سے وہ اپنا سیکیورٹی کا سسٹم جو ہے وہ قائم رکھتے تھے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ جو غریب لوگ ہوتے تھے ان سے چیزیں چھین لیتے تھے، ان کو مار کوٹ کے پھینک دیتے تھے اور چیزیں لے لیتے تھے۔ اس لیے جو لوگوں کو بھی زندہ رہنا ہوتا تھا، جانوروں سے بھی اور انسانوں سے بھی، تو ان کو اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اس لیے یہ بیڈ فورڈ ایک ویلی ہے، تو یہاں پہ سب سے جو بڑی ہائی ہل ہے، جہاں پہاڑی ہے چھوٹی سی، وہاں پر اس وقت کے بادشاہوں نے بنا رکھا تھا کاسل قلعہ، اور اس کے اوپر رہتے ہوئے وہ 4 چفیرے دیکھ سکتے تھے۔ اور جب لوگ ان کی طرف حملہ آور ہوتے تھے تو وہ اپنے کاسل سے وہ چیزیں پھینکتے ہیں، اور جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں گھوڑوں پہ یا پیدل تیر انداز یا گولے پھینکنے والے، تو ان کو وہیں سے وہ نیست و نابود کر دیتے تھے۔ اس طرح وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ کاسل کو بلٹ کر کے اس کے ارد گرد جو ورکر لوگ ہوا کرتے تھے وہ رہا کرتے تھے۔ یہاں پہ میں چل رہی ہوں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جگہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں پہ جو کاسل میں جو بادشاہ اور کوئین رہتی ہیں، پرنس اور پرنسس رہتے ہیں، تو ان کے لیے کھانا پکانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے لیے سبزی بنانا، ان کے لیے جانوروں کو لک آفٹر کرنا، جتنے بھی زندگی کے کام کاج ہوتے ہیں، جو بھی ان کے متحد کام کرتے تھے، تو وہ سارے ارد گرد رہتے تھے۔ کاسل کے اوپر رہتے تھے آرمی، اور اس کے اوپر رہتا تھا بادشاہ، اور جو ارد گرد یہاں پہ ہم وہ کر رہے ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ، یہاں پہ وہ لوگ رہا کرتے تھے جو ان کے لیے کام کاج کرتے تھے۔ اور اس طرح وہ بھی ایک قسم کا ان کا سیکیورٹی کا دائرہ تھا۔ تو اگر کوئی نخواستہ کوئی حملہ آور آتا تو یہ سب سے پہلے اوپر والوں کو وارن کر دیتے اور ان کے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی۔ اور دوسرا یہ کام بھی کرتے تھے، جب یہاں پر کام کرتے تھے تو پھر ان کو جو اتنی بادشاہ کی زمینیں ہوتی ہیں اس سے اناج گانا، کھانا پکانا، اپنی فیملی کو پالنا اور سیکیورٹی فراہم کرنا، یہ سارا کچھ الاؤڈ ہوتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بادشاہ تھا ان کو انعام وغیرہ بھی دیا کرتا تھا۔ اور سب سے مزے کی بات ہے کہ ان کو جینے کا حق دیا جاتا تھا، کہ جیسے بادشاہ کو بچایا جاتا ہے اسی طریقے سے جو بادشاہ کی آرمی ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کو بھی بچاتی تھی۔ تو اس طرح یہ سارے کا سارا سسٹم چلتا تھا۔ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، انسان دوسرے انسانوں کی ضرورت بنتی ہے، پڑتی ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کرتے، اور اس طرح یہ اپنی ہسٹری میں یہ سارا نظام چلایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کاسل کی جو اس قلعے کی لوکیشن ہے بہت ہی زبردست جگہ پر ہے۔ ایک جگہ پر ریور اوز جو ہے، بیڈ فورڈ کا دریا اوز، وہ بہہ رہا ہے بہت شاندار طریقے سے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاؤن سینٹر ہے، یہاں پہ بہت بڑا اور بہت اولڈ فیمس چرچ بھی ہے۔ یہ اس کی ہسٹری جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ حملہ آور کرتے ہیں،
تو وہ کس طرح ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کس طرح یہ سرکل میں ایک دوسرے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، کس طرح روڈ اور سڑک بنائی جاتی ہیں، یہ موزیک کے ذریعے آپ کو یہ سٹوری بتائی جا رہی ہے۔ تو جو ہرن ہوتا ہے وہ دوڑ دوڑ کے ان گھروں کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ لوگ ہوتے ہیں اس کا شکار کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا ٹینک ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ان کی آرمی ہے، جو بادشاہ ہے وہ کھڑا دیکھ رہا ہے اپنی بالکنی سے، اپنی ونڈو سے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں کوئی بندہ ان کے لیے کوئی لوہے کی چیز بنا رہا ہے، مرمت کر رہا ہے۔ تو کس طرح کا ہوا کرتا تھا، کس طرح سڑکیں نکالی گئی تھیں۔ یہ تقریباً صرف ایک کاسل کا نہیں، اس کو کاسل کو آنے والی ساری روڈز کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہاں پر راؤنڈ باٹ بھی ہے۔ راؤنڈ باٹ کے درمیان بھی ایک مارکیٹ نما جگہ لگائی ہوئی ہے، جو بیڈ فورڈ مارکیٹ میں آپ کو دکھانے والی ہوں۔ یہاں سے سودا صرف لیا جاتا ہے۔ یہ ان کی وہ جگہیں چیزیں ہیں جہاں سے وہ اپنے کاسل کے اوپر جو گولے تھے یا کوئی چیزیں تھیں وہ اٹھا کے اوپر لے کے جاتے تھے، اور کبھی کبھی اس کے ذریعے گولے بھی پھینکے جاتے تھے دشمنوں پر۔ اور اس طرح یہ کاسل کا ساری سٹوری ہے۔ تو میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ ایکسپلین کروں کہ کاسل کی سٹوری کیسی ہے۔ آج کل کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو انسان کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ اس کی گارڈنر جو ہے کاسل کے ارد گرد فلاور لگا رہا ہے، جو مٹی ڈال رہا ہے، جو برود ڈال رہا ہے، اور گھوڑا سوار جو ہے وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، جیسے جو کام کرتے ہیں اور ان کے پہ سپروائزر ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، پھر ان کے مینیجر ہوتے ہیں، سپروائزر ہوتے ہیں، تو وہ کام کی معیار کو چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نقشہ بنایا گیا ہے، تو کس طرح یہ ہرنی بنائی گئی ہے، وہ کس طرح تیروں کے ساتھ ہرنی کا شکار کیا کرتے تھے، پھر پکایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بادشاہ اور کوئین کھاتے تھے، اس کے بعد بچے کھاتے تھے، پھر اس کے آرمی کھاتی تھی، اس کے بعد جو ارد گرد کے ورکر ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا تھا کھانے کے لیے۔ اوون میں بریڈ بناتے تھے، کسان جو تھے ان کے لیے گندم وغیرہ اگایا کرتے تھے، باقی جو لوگ کپڑے درزی کپڑے سیا کرتے تھے، جو بھی زندگی کے پروفیشن ہیں، تو جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ ان کا کام کر کے اپنی گزر بسر کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فینس انہوں نے لگا دیا ہے، پہلے والا فینس جو ٹوٹ چکا تھا، اور وہ دیکھیں سامنے سے دریا ہے۔ یہ میں کاسل کے اوپر جا رہی ہوں، اور اوپر سے آپ نظارہ چیک کریں، ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے نا، زبردست۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ بادلوں کی طرف دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بطخ ہے وہ اڑ رہی ہے، اور ایک پرندے کا پیچھے وہ چیس کر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور اس طرح کا سین ہے۔ بادل بھی بہت خوبصورت ہیں۔ یہ دیکھیں جی میں کاسل کے اوپر آ گئی ہوں۔ یہ ٹاپ سے آپ کاسل کے اوپر سے دیکھیں گے تو وہ سارا جو ٹاؤن ہے تقریباً آپ کو ارد گرد نظر آتا ہے۔ آج تو بڑی بڑی بلڈنگ بن گئی ہیں اور بڑے بڑے چیزیں بن گئی ہیں، تو کافی جو ویو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں اگر 10 فیٹ 20 فیٹ ہائی کاسل ہو تو اس کے اوپر کھڑے ہونے سے دور دور تک لوگ آتے جاتے کام کرتے نظر آتے تھے، اسی لیے ہائی جگہ پر ان کے گھر بنائے جاتے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو کاسل کے اوپر کی ٹاپ ہے، یہاں سے وہ جو بادشاہ کی جو بلڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو سٹون نظر آ رہے ہیں، پتھر نظر آ رہے ہیں سرکل میں، یہ فاؤنڈیشن ہے اس جگہ کی، جس کے اوپر پلر کھڑے ہوئے تھے، جس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، تھملے کہتے ہیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں، پلر وہ کھڑے تھے، اور جس کے اوپر یہ جو قلعہ ہے یا کاسل ہے یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ دیکھنے میں بہت بڑا نہیں ہے، تقریباً ایک کھیت کی جگہ ہے یا 4 کنال کی جگہ ہے جس کے اوپر کاسل بنایا گیا تھا، لیکن ایک پروٹیکٹڈ جگہ پر، اچھی جگہ پر، اچھی لوکیشن پر یہ بنایا جاتا تھا اور بنایا گیا تھا۔
اور ارد گرد جو ڈلوان ہیں، یہ جہاں یہاں پر یہ درخت کے اینڈ نظر آ رہے ہیں، اس کے ارد گرد یہ ڈلوان ہے، اور ڈلوان بھی اس کو کاسل کو قائم رہنے میں، پروٹیکٹ رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بارش زیادہ ہوگی وہ بہہ جائے گی، اگر کوئی دشمن آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی دیوار کھڑی کی گئی تھی، بہت بڑی بڑی 20 30 فٹ ہائی اس کے اوپر دیوار تھی، تو جس کی وجہ سے کوئی بندہ کاسل میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ جو آپ کو نظر آتا ہے نا اوپر نیچے زگ زیگ سے، وہ کاسل میں جو نظر آتے ہوتے ہیں قلعے میں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں سے وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے، وہاں سے دیکھ کے وہ گولے وغیرہ، وہ تیر وغیرہ وہاں پہ رکھ کر دشمن پر پھینکتے تھے، اس لیے وہ وہاں پہ گیپ رکھے جاتے تھے چیزوں کو رکھنے کے لیے، اور خود وہ دیوار کے پیچھے پروٹیکٹڈ رہتے تھے۔ تو میں وہاں پر میوزیم بھی گئی تھی، اور وہاں پر ہسٹری میوزیم بھی گئی تھی، تو لیکن میں وہاں پہ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ویڈیو بنا سکوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو خیر صلاح ہے، میں اندر ہی یہاں سے بنا لوں گی۔ پرانے زمانے میں جو کنگ اینڈ کوئین کی برتن ہیں، جو چیزیں ہیں، جو کپڑے ہیں، وہ وہاں میوزیم میں رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اجازت پہلے میں پوچھتی ہوں، پھر میں بناتی ہوں۔ کیپ واٹرنگ یہاں پہ لکھا ہے، اور یہ سٹون ہے جس پہ میسج لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ میسج لکھا ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا، اور وہ سپاہی باہر کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا، اور باقی سبھی کو وہ کمانڈ کر رہا ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے، کام والے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو بھی، اور حفاظتی اقدامات بھی۔ تو وہ کہتا ہے لسن، سنو، جیسے سنو سنو، بادشاہ سلامت تشریف لے آئے ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین سنو سنو، بادشاہ سلامت اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی جو شاؤٹ ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں لسن۔ وہ ایک ڈرام سا ہوتا تھا، اس کو بجاتے تھے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، وہ جلدی سے کام کار چھوڑ کے تو وہ آ جاتے تھے، اور آ کے پھر وہ ان کی بات کو غور سے سنتے تھے، میسج مل جاتا تھا ان کو، اور جو اس پہ عمل نہیں کرتا تھا پھر اس کی شامت آئی۔ اوٹنا گلوٹنا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جس نے آگے پیچھے دیکھا اس کی شامت آئی ہے جی آئی ہے۔ اوٹنا گلوٹنا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جس نے آگے پیچھے دیکھا اس کے شامت آئی ہے جی آئی ہے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ آپ بھی انجوائے کریں۔ تو یہاں پہ جو رائٹنگ ہے وہ بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روحوں کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو۔ یہ دیکھیں جی، پکچر کشی کی گئی ہے کاسل کے اندر کس طرح کے کام ہوا کرتے تھے، اور کس طرح چیزوں کا معیار چیک کیا جاتا تھا، اور کس طرح وہ جو سرونٹ ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے تھے۔ یہ بادشاہ سلامت کے رائٹر جو ہیں اور ریڈر ہیں، وہ ان کو آگاہ کر رہے ہیں، جس کو ہم وزیر کہتے ہیں، لکھنے پڑھنے والے ہوتے تھے، کتابت کرنے والے تھے، اور یہاں پر اس کے سپاہی ہیں، اپنی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنے ہتھیار وغیرہ کو تیار کر رہے ہیں، صاف ستھرا کر رہے ہیں، اور ریڈی اسٹڈی گو ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی بندہ جھک کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کے فرمان سن رہا ہے۔ یہاں پہ جو آیا ہوتی ہیں وہ بادشاہ کی جو بیوی ہوتی ہے یا رانیاں ہوتی ہیں، ان کے بالوں کو
कंघी कर रही हैं, हेयर स्टाइल बना रही हैं, मेकअप कर रही हैं। और एक मर्द है वो ओवन में खाना पका रहा है। एक बंदा है उनके लिए लकड़ियाँ काट काट के रख रहा है, और लकड़ियों जो औज़ार वगैरह हैं उनको तेज़ कर रहा है। और ये दरिया है, और दरिया में से ये खाना वगैरह बोट के ज़रिए लाया जा रहा है। यहाँ पे औरतें बैठी खाना पका रही हैं, सेवियाँ वगैरह बुन रही हैं। और जो ऊन होती है भेड़ों की, भेड़ बकरियों की, उसको वो कर रही हैं, साफ़ कर रही हैं, और उनके अच्छे कपड़े बनाए जाएंगे बादशाह सलामत के और रानी के, सर्दी से बचाने के लिए। तो ये सारी की सारी जो ज़िंदगी की रोज़गार है, ज़िंदगी के लवाजमात हैं, ये सारी इसमें पिक्चर कशी की जाती है। इस तरह ये रीडिंग और राइटिंग करने वाले इस तरह पेपर बनाते थे। जिस तरह के आजकल कार्डबोर्ड होते हैं, उसके ऊपर इस तरह बहुत खुशखत राइटिंग से लिखा करते थे मैसेज, जो बादशाह लिखवाना चाहता है, जो बताना चाहता है, किसी को मैसेज देना चाहता है, तो इस तरह वो राइटर होते थे। वो देखिए एंकर है, तो मुझे तो एंकर लग रहा है, जो कश्तियों में डाल के तो कश्ती को साइड में ठहराया जा रहा है। इसी तरीके से एरो भी, वो देखो पीछे एरो भी है जिससे दुश्मन को मारा जाता है। और वो सारे अपनी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। घोड़ा, नस्ली जो घोड़ा होता है वो बहुत अच्छा रखा जाता था, क्योंकि उस वक़्त कारें तो होती नहीं थी, तो इस तरह घोड़सवारी होती थी। और भेड़ें वगैरह पाली जाती थीं, जो खेती बाड़ी की जाती थी, अनाज वगैरह उगाया जाता था। लेदर की कपड़े, लेदर के बैग बनाए जाते थे। और इस तरह ये बेड फोर्ड है, बेड का मतलब होता है साइड, और फोर्ड का मतलब है रिवर। तो रिवर की साइड इसमें बिज़नेस किया जाता था, ट्रेड की जाती थी। यहाँ से काफ़ी लोग आते जाते थे, और जो भी यहाँ पर से गुज़र के जाते थे वो इनको टैक्स दे के जाते थे कि वो इनकी जगह से गुज़र के जाते हैं, और इनकी इजाज़त से जाते थे। तो फिर इनकी ड्यूटी होती थी कि ये उनको बाहिफाजत यहाँ से गुज़रने दें, कोई उन पे अटैक ना करे, कोई उन पे हमला ना करे, कोई उनको नुकसान ना पहुँचाए, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती थी। तो इस तरह जो होती है सी पोर्ट होती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिज़नेस ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। तो ये देखें इस तरह का यहाँ पर ये चर्च नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल इस कासल के सामने है। इस कासल का नाम है कासल मोंट कासल है इसका नाम। अब ये छोटा सा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे एंड पे बहुत बड़ा कैसल खड़ा था, बहुत बड़ा किला था, तो जो अब गिर गया है, और सिर्फ उसकी फाउंडेशन की कुछ निशानात बाकी हैं। तो ये देखें इस तरह की सीनरी है, इर्द गिर्द में बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्वान होटल भी बहुत ही साथ में है, उसके ऊपर ये स्वान भी बनाई हुई है, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी की कब्र हो। ये इस जगह का सिपाही है, तो जिसकी मेमोरी में जैसे स्टैचू बना के रख दिया गया है। और इस तरह के लोग हुआ करते थे जो बादशाह के लिए काम किया करते थे, स्कूल वगैरह जा रहे हैं, आ रहे हैं। थैंक यू।